تو کئی لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جناب وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے ایسے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہوئے. یار میں سوچتا ہوں اور یہ پوچھتا ہوں کہ کیا جو لوگ نہیں کر رہے کیا ان کے کام سارے ہو رہے؟ تو پھر پریشانی کی قرض سے نجات چاہتے ہیں تو سورہ طلاق کی 2 آیات، سورہ طلاق کی یہ 2 آیات عصر کی نماز کے بعد 21 بار پڑھنے کی عادت بنا لیں. اور یہ کم سے کم بھی یہ عمل جو ہے وہ آپ 100 ڈیز کر لیں. کروڑوں کا بھی ہے، لاکھوں کا بھی ہے، جتنا بھی قرض ہے وہ اس قرض کے اترنے کے اسباب غیب سے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس سے ایک بینیفٹ یہ بھی ہونے والا ہے کہ جن لوگوں کے سر پہ لوگ چڑھے ہوئے نا قرض کے تقاضے کے لیے، تو ان کو بھی وہ بھی تھم جائیں گے اور اللہ کے حکم سے آپ کو ٹائم جو ہے وہ گین ہو جائے گا. تو یہ ایک عمل آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ قرض کے معاملات میں کافی لوگ الجھے ہوئے ہیں. تو سورہ طلاق کی 2 آیات ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے 2 اور 3، آیت نمبر 2 اور 3. اس کو عصر کی نماز کے بعد 21 بار اول آخر 3 بار درود شریف 100 دن کر لیں، قرض سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ ایک عمل تھا، بہت آسان عمل ہے کرنے میں. آپ سے صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ حضور جب عمل تو آسان آپ کو بتا دیا جاتا ہے، لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ اس عمل کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ بھی لیجئے. اب اس عمل کے ساتھ کیا صرف یہی ہوگا؟ کیا صرف ایسا کبھی ممکن ہے کہ صرف وظیفہ کرنے سے کام ہو جائے اور نماز، روزہ، دوسرے فرائض وہ ہم بھول جائیں؟ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو سب سے پہلے اپنے فرائض پر توجہ دینی ہے. ٹھیک ہے، فرائض کو اگر آپ پورا رکھتے ہیں، لوگوں یعنی حقوق العباد میں آپ پورے ہیں، آپ گناہوں سے بچتے ہیں، آپ گناہوں کی اپنے رب سے معافی طلب کر چکے ہیں، تو بس پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی حالات کے بدلنے میں. پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ وظائف قبول نہ ہوں. لیکن اس میں ایک سب سے اہم بات فیتھ بھی ہے. مطلب ہم کوئی اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، کسی بھی بزرگ کے ریفرنس سے کوئی بتایا گیا اور سال ہر سال کے اس میں تجربات شامل ہوتے ہیں، تو اس پر یقین نہیں ہوتا. پھر یہ سوچ کے کر لیتے ہیں چلے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. ایسا نہ سوچا کریں. جب عمل کیا کریں تو پورے کانفیڈنس سے کیا کریں کہ اس میں انشاءاللہ کامیابی ضرور ہونی ہے. تو بس جب یہ یقین آپ کا ہوگا تو پھر اس وظیفے کے اثرات بھی آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے. باقی جو میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ کہ یہ جو ہے، اگر آپ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ صرف وظائف جو ہے وہ زندگی کا ہی نہیں. وظیفہ تو دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے کہ کچھ بہتر کر کے اللہ کا کلام پڑھ کے اللہ کو راضی کر لیں، اور اس کی رضامندی جب شامل حال ہو گئی، یعنی اللہ کی مدد جب آپ کے کسی محنت کے کسی کام میں شامل ہوتی ہے تو پھر کامیابی ہوتی ہے. تو یہ صرف یہ طریقہ ہے. تو کئی لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جناب وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے ایسے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہوئے. یار میں سوچتا ہوں اور یہ پوچھتا ہوں کہ کیا جو لوگ نہیں کر رہے کیا ان کے کام سارے ہو رہے؟ تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ تو بات صرف اتنی ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے. کچھ ایکسٹرا کر لیں گے تو کیا حرج ہے؟ یہاں کام نہیں آئے گا تو آخرت میں کام آ جائے گا. آخر قرآن کی آیات ہیں، جب اس کو آپ ریپیٹڈلی پڑھیں گے تو 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں تو آپ کے کھاتے میں لکھی جائیں گی نا. تو کبھی کچھ ثواب کا کام اس نیت سے بھی کر لیا کریں. یہ ہر چیز کسی نہ کسی لالچ کی وجہ سے ہم نے کرنی ہے. کوئی بھی تسبیح، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی درود، کوئی استغفار، ہر چیز میں لالچ پوشیدہ ہے. کبھی بے لوس بھی تو اللہ کی عبادت کر کے دیکھیں. اللہ پاک نے پہلے کتنی ساری چیزیں عطا کر رکھی ہیں، ان کا شکر ادا کر لیں تو بس پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. ناکامی کی اصل وجہ تو ناشکری ہے. تو یہ آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی. باقی ٹھیک ہے، آپ اس بارے میں مزید کچھ سمجھنا چاہیں تو واٹس ایپ پر رابطہ کر لیجیے گا. 9 سے 11 کا ٹائم ہے. ٹائم بہتر ہے کہ آپ پاکستان میں ہوں یا باہر سے ہوں، ٹائم لے لیا کریں. کوئی چارجز نہیں ہوتے، کال کرنے کا ٹائم لے لیا کریں میسج کر کے. دوسرا یہ کہ اگر کسی مسئلے میں الجھے میں حل نہیں ہو پا رہا تو اس کے لیے آپ خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں. ٹھیک ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ جناب کیا کہوں، کہتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے، لیکن بہرحال چھوڑیں، نہیں بات کرتا. آپ ایک کام اور کیجئے کہ بھائی سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ دعائیں دیجئے اور دعائیں لیجئے، اور بے لوس دعائیں دیا کیجئے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دعاؤں میں بڑی طاقت رکھی ہے. ایک مسلمان کی دعا دوسرے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.